وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِوَلَدٍ نَفَى الْقَاضِي نَسَبَهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ۔ لعان کا مسئلہ چل رہا تھا۔ لعان تو ظاہر ہے کہ بیوی پر تہمت لگانے کے بعد ہی ہوگا۔ تو بیوی پر تہمت لگانے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کو زنا کی طرف منسوب کرے، اوپر آئی بات کہ کہہ دے کہ تو زانیہ ہے، تو نے زنا کی ہے، میں نے تمہیں زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ اور تہمت لگانے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اس عورت کو جو بچہ پیدا ہو اس کا انکار کر دے، کہہ دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کہیں اور سے لے کر کے آئی ہے، یہ بچہ چندے کا ہے۔ تو اگر بچے کا انکار کرتا ہے اور بچے کا انکار کر کے وہ تہمت لگاتا ہے، یوں کہتا ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے، تو بچہ میرا نہ ہونے کا مطلب کہ بیج کہیں اور سے آئی، اب بیج کے کہیں اور سے آنے کا مطلب کہ تو زنا کروائی، تو زانی۔ تو اس طرح اگر بچے کی وجہ سے تہمت لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں لعان ظاہر کہ قاضی، وہ عورت جائے گی قاضی کے پاس اور قاضی سے مطالبہ کرے گی۔ قاضی اگر میاں بیوی دونوں سے لعان کروا دیا تو لعان کروانے کے بعد اب بچے کا نسب باپ سے کٹ جائے گا، وہ بچہ اس مرد کی اولاد نہیں شمار ہوگا بلکہ وہ ماں کے ساتھ شمار ہوگا۔ اب اگر اس سے کوئی پوچھے کس کے بیٹے ہو تو بجائے باپ کے وہ ماں کا نام بتائے گا، باپ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اور نسب ثابت نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس مرد کی وفات کے بعد اس کے مال سے وہ وراثت نہیں پائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی سے نسب ثابت ہونے کا مطلب اس کا بیٹا قرار پانا، اور بیٹا ہونے کا مطلب کہ ایک باپ کے لیے بیٹے پر جو خرچہ اور جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے وہ ساری ذمہ داریاں اس مرد کو اٹھانی پڑے گی، اور نسب کو نفی کرنے کا مطلب کہ وہ ساری ذمہ داریوں سے مرد سبکدوش ہو جائے گا۔ چنانچہ زندگی کے اندر اولاد کے جو حقوق ہیں باپ کے ذمے، کوئی بھی حق اس کے ذمے نہیں آئے گا، اور مرنے کے بعد باپ کے مال سے جو بچے کو وراثت ملتی ہے اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے نسب کے نفی کرنے کا مطلب۔ پھر قاضی اس کو ماں کے ساتھ لاحق کر دے گا، اب وہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ جیسے آج کل بہت سے ملکوں میں جہاں بچہ عام طور پر چندے ہی کا ہوتا ہے تو وہاں پر اسکول وغیرہ کے اندر بچوں کی ماں کا ہی نام لکھا جاتا ہے، بچوں کے باپ کا، اس لیے کہ بہت سے بچوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کدھر سے آئے ہیں، بہت سے بچوں کو یہی پتہ نہیں ہے، اتنا معلوم ہے کہ ایک راستہ ہے یہ ماں ہے، تو ماں پتہ ہے اس لیے ماں کا ہی نام لکھاتا ہے۔ تو ایسی صورت اگر ہے تو پھر قاضی نسب کی نفی کر دے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِوَلَدٍ، اور اگر تہمت بچے کے ذریعے ہو، نفى القاضی نسبہ، تو قاضی اس کے نسب کو نفی کر دے گا، یعنی مرد سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ، اور ماں کے ساتھ اس کو لاحق کر دے گا۔ بات ہو گئی ختم، لعان ختم ہو گیا۔ فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَكَذَّبَ نَفْسَهُ حَدَّهُ الْقَاضِي وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، پھر اگر شوہر رجوع کیا، لوٹا، وَكَذَّبَ نَفْسَهُ، اور اپنی تکذیب کر دی، حَدَّهُ الْقَاضِي، تو قاضی اس پر حد نافذ کرے گا۔ شوہر بعد میں آیا، کہا قاضی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ ایک خاص مسئلہ تھا، بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا، اس موقع پہ میں نے اسے زناکار کہہ دیا تھا اور زنا کی تہمت لگائی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی پاک دامن ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ تو جیسے وہ اپنی تکذیب کرے گا، اب اس کو تہمت کی جو حد ہوتی ہے وہ حد اس پر نافذ ہوگی۔ چنانچہ قاضی اس کو 80 کوڑے لگوائیں گے۔ 80 کوڑا کھانے کے بعد بھی اگر زندہ رہ گیا، 80 کوڑا کھانے کے بعد بھی اگر وہ مر گیا تو مر گیا، اگر زندہ رہ گیا اور پھر چاہتا ہے کہ اس خاتون کو اپنے گھر لے آئے تو لا سکتا ہے، چونکہ امام صاحب کے نزدیک طلاق بائن ہوتی ہے، حرمت معبدہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ قاضی ابو یوسف اور دیگر ائمہ ثلاثہ کی رائے ہے کہ حرمت معبدہ ہو جاتی ہے۔ امام صاحب کی رائے کے مطابق طلاق بائن کے درجے میں ہوتی ہے، حرمت معبدہ ہوتی نہیں ہے، اور چونکہ جب وہ اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو اب لعان کا کوئی سوال پیدا نہیں، لعان تو ختم، اور جب لعان ختم تو پھر اس حدیث کی زد میں بھی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ شخص اس سے شادی کر سکتا ہے۔ وَحَلَّ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، اور اس کے لیے حلال ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ أَوْ زَنَتْ فَحَدَّتْ، اور اسی طرح اگر اس نے کسی دوسری عورت پر تہمت لگایا، غیرہا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو، کسی دوسری عورت پر تہمت لگائی، فحد بہ، اور اس کی وجہ سے حد لگائی گئی، او زنت، یا عورت نے زنا کر لیا، فحدت، پھر عورت پر حد نافذ کی گئی، تو ایسی عورت سے بھی وہ شادی کر سکتا ہے۔ کسی غیر کو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت پر اس نے زنا کی تہمت لگائی اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکا، تہمت لگ گئی، تہمت کی حد جاری ہوگی۔ حد جاری ہونے کے بعد پھر یہ مرد اس عورت سے اگر شادی کرنا چاہے جس پر تہمت لگایا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے شادی۔ یا جس عورت پر تہمت لگایا تھا
اس کو سزا مل گئی، پھر وہ عورت زنا کر لی اتفاق سے، اور زنا کی حد اس پر نافذ ہوئی، چونکہ کنواری تھی، اور کنواری کی سزا 100 کوڑے ہیں، 100 کوڑے کھا کر کے بھی اگر وہ عورت بچ گئی اور پھر تندرست ہو گئی اور شادی کے موڈ میں آ گئی، شادی کرنا چاہتی ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح کا مطلب کہ اس کے لیے حلال ہے۔ اوپر جو جیسے آیا نا کہ اپنی تکذیب کرنے کے بعد پھر اس عورت سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہاں پر بھی اس عورت سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے علاوہ کسی اور پر جی نہیں سمجھ رہا ہوں میں جی، عورت کو 100 کوڑے تو کیا مرد کو 200؟ مرد کو بھی 100 ہی کوڑے۔ کنوارا اگر ہے، غیر شادی شدہ ہے تو پھر 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تب تو پھر اس کی جان ہی جائے گی، اور بھی جان۔ اسلام میں سب سے سخت سزا زنا کی ہے، سب سے زیادہ سخت۔ اگر کوئی شادی شدہ جس کے پاس ایک آپشن موجود ہے، بیوی سے وہ مل کر خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر غیر محرم میں جا کر کے منہ مارتا ہے تو پھر ایسے شخص کو پتھر مار مار کر کے اس کی جان لے لی جائے گی۔ سب سے سخت سزا اسلام میں زنا کی سزا ہے شادی شدہ فرد کے لیے، وہ اس لیے تاکہ معاشرہ اس طرح کی برائیوں سے پاک رہے۔ چنانچہ آج کے اس معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، کئی غیر مسلموں نے کہا کہ اگر اسلام کا وہ حکم جو اسلام نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگوں پر زنا کی صورت میں رکھا ہے، اگر وہ سزا نافذ ہو جائے تو زنا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ طالبان کی حکومت پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، 1996 سے لے کر کے 2000 تک اس کی حکومت رہی ہے۔ 5 سال کے اندر صرف ایک کیس آیا ہے، 5 سال کے اندر اس پورے ملک افغانستان میں جس میں طالبان کی حکومت تھی، صرف ایک کیس آیا زنا کا۔ اور یہاں رپورٹ کے مطابق ہر 1 منٹ پر کئی لڑکیوں سے ریپ ہوتا ہے۔ وہ افغانستان اور یہ ہندوستان، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ وہاں پر صرف اس لیے یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے اور جو اس کے شرائط ہیں، اگر شرائط کے بعد زنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے، اور ہندوستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں ہر شہر میں ہر منٹ پر، رپورٹ کے مطابق ہر منٹ پر، یعنی اوسط جو نکالتے ہیں تو اس اوسط کے حساب سے ہر منٹ پر کئی ایک لڑکی سے ریپ ہوتا ہے اور زنا ہوتا ہے۔ کبھی جبر ہوتا ہے، کبھی بالرضا ہوتا ہے، جبراً، کبھی رضامندی کے ساتھ، دونوں طرح ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے، چونکہ یہاں کوئی سزا اس طرح کی ہے نہیں۔ بنگال میں، بنگال کی جو دیدی ہے ممتا، وہ بہت سینسیٹیو ہے، بہت حساس قسم کی ہے۔ وہاں پارک وغیرہ ہے، پارک وغیرہ میں اس طرح کا خوب چلتا ہے۔ جب زنا کا اور ریپ کیس آنے لگا تو اس نے پارک کے وقت میں توسیع کر دی، جہاں پہلے 4 بجے شام تک کھلتا تھا، وقت میں توسیع کر کے 8 بجے رات تک لے گئی۔ زیادہ دیر تک گنجائش ہے تو لوگ اپنی ضرورت وہاں پوری کر لیں گے، پھر روڈ پہ اور ادھر ادھر کہا کے لیے منہ ماریں گے۔ لیکن بہرحال زنا ہوتا ہے یہاں پر، اور اس کی واحد وجہ نہ ایسی کوئی اخلاقی تربیت ہے۔ اسلام جو ایسی سخت سزا سنائی ہے، فوراً نہیں آپ نبی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہہ دیا کوئی زنا کرے گا تو نہیں، پہلے آپ نے 10-20 سال تک مسلمانوں کا مزاج بنایا، اس کو ایک پاک معاشرہ دیا جہاں عورتیں بھی باپردہ نکلتی ہے، اور مردوں کو بھی پردے کی تلقین کی گئی۔ عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنی نگاہ نیچے رکھو، گھر سے باہر اگر نکلنا ہے تو فلاں فلاں صورت میں نکلو۔ مردوں سے کہا گیا کہ تمہارے لیے ایسے سے ہیں۔ ایک اس کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کی گئی، اور تربیت کرنے کے بعد تب کہا گیا، ظاہر ہے کہ ایسا پاک معاشرہ، اس معاشرے میں اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر سب کے پاس دولت ہے، دولت کا مطلب کہ زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو بیت المال وہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے اور اس کی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات کے اندر خباثت ہے، اس لیے کہ چوری کرنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن جب ساری ضرورت پوری ہو رہی پھر چوری کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے جرم کر رہا۔ اب ایسے ماحول میں اگر کوئی اسلام کو سزا دیتا ہے تو ظاہر کہ بیجا نہیں ہے۔ تو زنا کی جو سزا ہے وہ ایسے ماحول کے اندر ہے، یہاں تو کچھ ہے نہیں۔ وَإِنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا حَدَّ، اور اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائی، وہی صغیرۃ، درا حالے کہ وہ چھوٹی ہے یا مجنونہ ہے، فلا لعان بینہما، تو ان دونوں کے درمیان نہ تو لعان ہوگا ولا حد، اور نہ حد ہوگا۔ کسی نے اپنی بیوی پر، بیوی چھوٹی ہے، چھوٹی کا مطلب ابھی نابالغ ہے، یا پھر
مجنونہ ہے، بالغ تو ہے، بڑی تو ہے، لیکن مجنونہ ہے، عقل مند نہیں ہے، تو ایسی بیوی پر اگر تہمت لگایا ہے اور اس تہمت کو، اس زنا کے دعوے کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکا، تو ایسی صورت میں نہ بیوی پر، شوہر میاں بیوی پر لعان ہوگا اور نہ ہی حد نافذ ہوگی۔ لعان تو اس لیے نہیں کہ لعان کے ہونے کے لیے زوجین کا اہل شہادت میں سے ہونا، اور جب بچی نابالغ ہے بیوی یا مجنونہ ہے تو اہل شہادت میں سے ہے نہیں، اور جب کوئی ایک اہل شہادت میں سے نہ ہو تو پھر لعان ہوتا نہیں ہے۔ اور حد اس لیے نہیں کہ وہ چونکہ مجنونہ ہے، چھوٹی ہے، چھوٹی بچی پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے تو وہاں پر حد نہیں، اس لیے کہ حد بہت سخت سزا ہے، ادنا سا شبہ ہوتا ہے تو حد ساقط ہو جاتا ہے۔ جتنی بڑی سزا ہے نا اتنا بڑا ثبوت بھی چاہیے، اور جس پر لگا رہا ہے وہ بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے۔ ذرا سا کہیں پہ جھول اگر ہو تو پھر حد ساقط، اس لیے اگر چھوٹی بچی ہے تو وہاں پر حد نہیں، البتہ اگر چھوٹی بچی پہ لگا رہا ہے تو قاضی وقت اور حاکم وقت جو مناسب سمجھے گا سزا دے گا۔ اس کو اسلامی اصطلاح میں اور فقہ کی اصطلاح میں تعزیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تعزیر، تا عین اور زا، عزر یعزر، تعزیر باب تفعیل، تو یہ تعزیر کرے گا، جو قاضی وقت مناسب سمجھے گا وہ سزا دے گا اس کو، لیکن لعان اور حد نہیں ہوگا۔ وقذف الاخرس لا يتعلق باللعان، اور گونگے کی تہمت سے لعان متعلق نہیں ہوگا، یعنی گونگا اگر اشارے سے کہتا ہے کہ میری بیوی نے زنا کر لی ہے اور وہ اشارے ہی سے ہی بتا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ گونگے کے اس تہمت لگانے سے بیوی پر اور شوہر پر لعان نہیں ہوگا، اس لیے کہ لعان مرد کے حق میں حد قذف کے درجے میں ہے اور عورت کے حق میں حد زنا کے درجے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ حد نافذ ہونے کے لیے ثبوت بالکل پختہ چاہیے۔ اب وہ اشارہ کر رہا کیا معلوم، اس کا وہی معنی ہو یا دوسرا معنی ہو کہ سوئی میں دھاگا گھسا ہو، دوسرا معنی بھی تو ہو سکتا ہے، یا اور کسی معنی کی گنجائش ہے، ظاہر ہے کہ یہ بالکل صریح اور واضح نہیں ہے، لہذا اس سے لعان متعلق نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ، اور جب شوہر کہتا ہے کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے، فلا لعانہ، تو پھر ان کے درمیان لعان نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ لعان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف اتنا کہا ہے نا کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے، تو ابھی حمل میں پیٹ میں بچہ ہونا یقینی کہاں ہے؟ بہت ممکن ہے پیٹ پھول گیا ہو بیماری کی وجہ سے، یا ہوا بھر گئی ہو یا اور کوئی ایسی صورت ہو جس سے پیٹ پھول گیا ہو، تو چونکہ بچہ کا ہونا بھی یقینی نہیں ہے، اور لعان کے جب بچہ کا ہونا یقینی نہیں تو پھر تہمت یقینی نہیں، اور جب تہمت یقینی نہیں تو پھر لعان بھی نہیں، اس لیے اگر صرف یوں کہتا کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے تو پھر لعان نہیں ہوگا۔ صاحبان کہتے کہ نہیں، لعان تو واجب ہوگا، ظاہر ہے کہ پیٹ ایسی تھوڑی پھول جائے گا، غالب گمان یہی ہے کہ اس کے اندر حمل ہوگا، لہٰذا جب وہ بچہ جنے گی تو پھر یعنی بچہ جن دے گی، 6 مہینے سے کم کے اندر اگر بچہ جن دے گی اور پیدا ہو جائے گا بچہ، تو اس صورت میں لعان واجب ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال کو دیکھو، مستقبل کو بعد میں دیکھیں گے۔ اور جب شوہر نے کہا کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے تو پھر لعان نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ زَنَيْتِ، تو نے زنا کی ہے، وَهَذَا الْحَمْلُ مِنَ الزِّنَا، اور یہ حمل زنا سے ہے، تلاعنا یا تلاعنا، تو دونوں لعان کریں گے۔ وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِي الْحَمْلَ مِنْهُ، اور قاضی حمل کی اس سے نفی نہیں کرے گا۔ شوہر یہ کہتا ہے کہ تو نے زنا کرائی ہے اور یہ حمل زنا سے ہے، تو یہاں پر گویا صراحتاً اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، زنیتی کہہ دیا نا، تو زنیتی کہنے کی صورت میں اس نے گویا صراحتاً اس نے زنا کی تہمت لگائی، اور زنا کی تہمت بیوی پر لگانے کے بعد 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکا تو لعان ہوتا ہے، اس لیے دونوں لعان کریں گے، اور اگر 4 گواہوں سے ثابت کر دیا تو حد زنا، اور اگر کہا کہ تو نے زنا کی ہے اور یہ حمل زنا سے ہے تو دونوں لعان کریں گے۔ وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِي الْحَمْلَ مِنْهُ، اور قاضی حمل کی اس سے نفی نہیں کرے گا، قاضی حمل کی اس سے نفی نہیں کرے گا۔ شوہر سے جو ہے یعنی اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اور شوہر نے یہ کہا کہ تو نے زنا کیا اور یہ حمل زنا کا ہے، تو صرف اتنے کی وجہ سے قاضی اس حمل کی نفی، اس لیے کہ حمل کا ہونا ہی یقینی نہیں ہے ابھی، تو جب حمل کا ہونا ہی یقینی نہیں تو پھر نفی کی ضرورت ہے کیا ہے؟ اور بچہ اگر پیدا ہو جائے پھر اس کا نسب ثابت کرنے کا مسئلہ ہو تب نا اس کی نفی کرے گا، لیکن چونکہ ابھی حمل کا ہونا ہی یقینی نہیں، اور جب حمل کا ہونا یقینی نہیں تو پھر نسب کے نفی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے قاضی ابھی خواہ نسب کی نفی نہیں کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نسب کی نفی کر دے گا،
ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت ہلال بن امیہ کا، تو ان کے مسئلے میں اللہ کے رسول نے نسب کی نفی کر دی تھی، نسب کی نفی کر دی تھی۔ اس روایت کو لے کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نسب کی نفی کر دے گا، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول تو نبی تھے نا، اور نبی ہونے کا مطلب کہ اللہ نے براہ راست ان کو بتا دیا، آپ کو جانے کے بعد کون بتائے گا؟ ہم آپ کو اگر کوئی بتا دیتا ہے یقینی طور پر تو ٹھیک ہے نفی کر دیجئے، لیکن جب ہم آپ کو کوئی بتانے والا ہے نہیں، چونکہ وہاں وہی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بہت ممکن ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہو، اور یہاں تو بند ہے، تو اس حمل کا ہونا یقینی نہیں، اور جب ہونا یقینی نہیں تو پھر نسب کی نفی کی بھی ضرورت ابھی نہیں ہے، آگے ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا۔ وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَالِ الَّتِي تُقْبَلُ التَّهْنِيَةُ فِيهَا وَتُبْتَاعُ آلَةُ الْوِلَادَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَلَعَنَ بِهِ۔ شوہر اگر بچے کی نسب سے انکار کر دے، بچے کی نفی کر دے، تو کب تک اس کی نفی اور نسب سے انکار معتبر ہوگا اور کب معتبر نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ولادت کے فوراً بعد بچہ پیدا ہوا اور فوراً بعد جا کر کے اس نے انکار کر دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، یا بچے کی ولادت کے فوراً بعد انکار نہیں کیا، لیکن بچے کی ولادت کے کچھ دنوں تک، فقہ نے لکھا ہے کہ عام طور پر 7 دن تک، چھٹی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر مبارکبادی بند ہو جاتی ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت احتیاط کرتے ہیں نا اس طرح کی چیزوں میں، مبتلا بھی کرائے پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو امام صاحب کے نزدیک مدت متعین نہیں ہے، اور بعض فقہ ہے وہ 7 دن سے تحدید کرتے ہیں کہ تہنیت جب تک مبارکبادی قبول کی جاتی ہے، نہیں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بچہ مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، بیٹی مبارک ہو، تو جب تک لوگ مبارکبادی دے رہے ہیں، اس دوران اگر وہ انکار کر رہا ہے تو پھر وہ انکار معتبر ہوگا، اور بچے کا جو نسب ہے اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ مہمان پہلے تو آیا نہیں تھا، تو پہلے سے آنے سے پہلے انتظام تو ٹھیک سے ہوتا نہیں ہے، آج کل الٹرا ساؤنڈ ہو گیا ہے تو کسی حد تک ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ مہمان ہے یا مہمانہ ہے، مہمان ہے یا پھر مہمانہ ہے، تو اس اعتبار سے لوگ تھوڑی بڑی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ خرید لیتے ہیں، لیکن پہلے تو ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا نہیں، تو اب بھی اگر پتہ نہ ہو ٹھیک سے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو جو مشترک چیز ہوتی ہے جو لڑکا لڑکی دونوں میں چل جائے وہ تو آدمی خرید لیتا ہے، لیکن خاص طور سے زنانہ اور مردانہ کپڑا جو ہے وہ تو ولادت کے بعد ہی خریدتے ہیں، تو ولادت کے بعد ولادت کی جو ضروری اشیاء ہیں اور جو ضروری سامان ہیں ابھی اس کی خریداری چل ہی رہی ہے، اس دوران اگر بچے کا انکار کر دیتا ہے تو یہ انکار بھی معتبر، اور انکار کے معتبر ہونے کا مطلب کہ زنا کی تہمت، لہذا لعان کرے گا۔ اور جب مرد اپنے بیوی کے بچے کی نفی کر دے ولادت کے بعد یا اس حال میں جس میں مبارکبادی قبول کی جاتی ہے، وَتُبْتَاعُ آلَةُ الْوِلَادَةِ اور آلۂ ولادہ، ولادت کے سامان خریدے جاتے ہیں۔ یہ 3 بجے اذان ہو رہی ہے، 3:15، سو تو نہیں رہا ہے، صح نفی ہو تو اس کا انکار صحیح ہوگا، وَلَعَنَ بِهِ اور اس کی وجہ سے لعان کرے گا، وَإِن نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ اور اگر اس کے بعد انکار کیا، لعن تو لعان کرے گا، وَيَثْبُتُ النَّسَب اور نسب ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد جن صورتوں میں ابھی اوپر تذکر آیا، جو اوپر ذکر ہوا کہ ان صورتوں میں اس کا انکار صحیح ہے، ان صورتوں کے بعد اگر انکار کیا، کہا کہ نہیں بچہ میرا نہیں ہے، پہلے خوب ٹھیک سے غور کر لیا، دیکھ لیا کہ اس کی آنکھ کیسی ہے، وہ تو فلاں مرد کی جیسی لگتی ہے، اس کا پاؤں فلاں جیسا لگتا ہے، جسم فلاں کی طرح ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، تو اب جا کر کے ٹھیک ٹھاک سے 1 مہینے کے بعد وہ انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ نسب تو بہرحال منتفی نہیں ہوگا، نسب تو ثابت ہوگا، اس لیے کہ انکار کرنا تھا تو اتنا غور فکر کیوں کر رہا تھا، پہلے ہی کر دیتا، تو نسب تو بہرحال ثابت ہوگا، لیکن نسب بچے کا انکار کر کے درحقیقت بیوی پر زنا کی تہمت لگایا ہے، اور تہمت لگانے کے بعد لعان ہوتا ہے، اس لیے لعان تو بہرحال کرنا ہوگا، اور اگر اس کے بعد نفی کیا ہے تو لعان کرے گا، وَيَثْبُتُ النَّسَب اور نسب ثابت ہو جائے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی یصح نفی فی مدت النفاس، امام صاحب کہتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، کہ بھائی ولادت کا اثر نفاس کی مدت تک باقی رہتا ہے، جب تک نفاس کا خون آتا رہتا ہے، ظاہر ہے کہ نفاس کا خون ولادت ہی کا تو اثر ہے نا، اس لیے ولادت کا اثر باقی ہے جب تک نفاس باقی ہے، لہذا مدت نفاس کے اندر جب بھی انکار کر دے وہ انکار معتبر ہو جائے گا، اور انکار کے معتبر ہونے کا مطلب کہ بچے کا نسب اس سے کٹ جائے گا۔
امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا یصح نفیہ، اس کا انکار کرنا صحیح ہے مدت نفاس کے اندر۔ وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدَةٍ فَنَفَى الْأَوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسْبُهُمَا وَحُدَّ الزَّوْجُ وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِيَ ثَبَتَ نَسْبُهُمَا وَلَعَنَ۔ اور اگر دو بچہ ایک پیٹ سے جنی پھر پہلے کا انکار کر دیا اور دوسرے کا اقرار کیا تو دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا اور شوہر پر حد نافذ کی جائے گی، اور اگر پہلے کا اقرار کیا اور دوسرے کا انکار کیا تو بھی دونوں کا نسب ثابت ہوگا اور لعان کرے گا۔ ایک پیٹ سے جننے کا مطلب ہے کہ دونوں بچوں کے درمیان 6 مہینہ یا اس سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو، 6 مہینے سے کم کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ کا فاصلہ، اس لیے کہ 6 مہینے سے کم کے اندر اگر بچہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جوڑوا ہے، اس لیے کہ مدت حمل کی اقل مدت حمل 6 مہینہ، 6 مہینے سے کم بچہ دنیا میں تشریف لاتا نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد ہی آتا ہے، تو 6 مہینے سے پہلے اگر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں جوڑوا ہے، تو ایک بطن سے ہونے کا مطلب کہ 6 مہینے سے کم کی مدت میں دوسرا بچہ آ گیا۔ تو اگر 2 بچہ آیا ہے، پہلے ایک اور دوسرا بعد میں آیا، کہا کہ تم جاؤ جگہ ہوگا بنا کر رکھو پھر میں آتا ہوں، تو اگر پہلا پہلے آیا ہے دوسرا بعد میں آیا ہے تو وہ مرد پہلے کا اقرار کہتا ہاں یہ تو میرا لگتا ہے، نہیں وہ بعد میں پہلے ہے کہ پہلے ہی کا انکار کر دیا، فنفل اول پہلے کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے، دوسرا بعد میں تو کہا کہ یہ میرا لگتا ہے، تو پہلے کا انکار کر دیا دوسرے کا اقرار کر لیا تو کہتے ہیں کہ دونوں کا نسب ثابت ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں بچہ ہے جوڑوا، اور جب ایک کا اقرار کیا تو دوسرے کا اقرار خود بخود ہو جائے گا، ایک کا اقرار کر کے نسب ثابت کیا اور دونوں ہیں جوڑوا تو دوسرا کا نسب خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ البتہ پہلے میں جو بچے کا انکار کیا ہے، پہلے جب انکار کیا تو گویا اس نے زنا کی تہمت لگایا، جب اس نے یہ کہا کہ بچہ میرا نہیں ہے اس کا مطلب کہ یہ چندے کا، تو گویا زنا کی تہمت، اور جب دوسرا آیا اور دوسرے کا اقرار کر لے کہ ہاں یہ میرا لگتا ہے تو گویا پہلے جو زنا کی تہمت لگایا تھا اس سے انکار کر لیا، اس لیے کہ دونوں جوڑوا ہے نا، ارے دونوں کے بیچ ایک ساتھ ڈلی ہے یا تھوڑا آگے پیچھے لیکن ہے ایک ہی، تو جب دونوں جوڑوا ہے تو اس کا مطلب دونوں اسی کا، پہلے کا انکار کیا تو گویا زنا کی تہمت لگایا اور دوسرے کا اقرار کیا تو گویا دونوں کا نسب ثابت ہوا، دونوں کا اقرار ہوا، اور پہلے جو تہمت لگائی تھی اس سے انکار کیا، تو تہمت لگانے کے بعد اگر تہمت سے پھر جائے گا اپنے آپ کو جھٹلائے گا تو حد نافذ نہیں ہوگی، حد نافذ ہوگی اور نسب دونوں کا ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر پہلا آیا اور پہلے کا اقرار کر لے کہ ہاں یہ میرا لگتا ہے اور دوسرا آیا تو دوسرے کا انکار کر دیا تو بھی نسب ثابت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا اقرار، ایک کے نسب کو ماننا درقی دوسرے کے نسب کو بھی ماننا، اس لیے کہ دونوں ہیں جڑوا۔ البتہ یہاں پر حد نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے میں تو اس نے اقرار کر لیا ہے، دوسرے میں انکار کر رہا ہے، اور یعنی دوسرے میں بچے کا انکار کر رہا ہے اور تہمت لگا رہا ہے، اور اس تہمت سے انکار اور اس تہمت سے اپنے آپ کو جھٹلانا پایا نہیں گیا۔ پہلے بچے کا یعنی 2 بچہ پیدا ہوا، پہلے کا انکار کیا اور دوسرے کا اقرار کیا، تو پہلے کا انکار کرنا اس پر تہمت لگانا اور دوسرے بچے کا اقرار کرنا اپنی تہمت لگانے سے پھر جانا، تو تہمت لگانے کے بعد اگر واپس لوٹتا ہے اپنے آپ کی تکذیب کرتا ہے تو حد نافذ ہوگی، اور جب پہلے کا اقرار کر لیا ہے اور دوسرے کا انکار تو تہمت تو دوسرے سے لگی، اور اس دوسرے سے تہمت لگنے کے بعد پھر تہمت لگانے سے پھرا نہیں، اپنے آپ کی تکذیب نہیں کیا، اور جب تک تکذیب نہیں کرے گا تو پھر حد نافذ نہیں۔ البتہ تہمت لگانے کی وجہ سے ثابت نہ کر سکا تو ثابت نہ کرنے کی وجہ سے اس پر لعان ہوگا، اس لیے لعان کرے گا۔ اور اگر ایک پیٹ سے 2 بچہ جنی پھر پہلے کا انکار کیا اور دوسرے کا اقرار کیا تو دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا اور شوہر پر حد نافذ ہوگی، اور اگر پہلے کا اقرار کیا اور دوسرے کا انکار کیا تو ان دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا، ولعنہ اور لعان کرے گا۔